بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بلاول زرداری المعروف بلا وجہ بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ میں ایک 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا عنوان اگر مبالغہ آرائی اور وقت کا ضیاع ہوتا تو شاید زیادہ موزوں عنوان ہوتا۔ یہ انگریزی میں کسی سیکشن افسر کی لکھی ہوئی تقریر تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی، بالکل ایسے ہی جیسے پی ٹی وی کے خبرنامے میں کوئی نیوز کاسٹر انگریزی کی خبریں پڑھتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے اپنی حکومت، نااہل حکومت کی 2 سالہ یا تقریباً 1.5 سالہ کارکردگی پر بات کی اور کافی بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے۔ خارجہ امور میں پیش رفت پر بات کی اور کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت دبنگ طریقے سے معاملات طے کیے اور انڈیا جب تک ہماری شرائط پر پورا نہیں اترے گا اور ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اپنی پالیسی واضح نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت یہ بھول گئے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی تھی گوا میں، اس میں یہ بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر پاکستان کی سبکی کروائی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے ان کو بے عزت کیا اور باقاعدہ طور پر پورے قوم کی سبکی ہوئی۔ ان سے وہاں جواب نہیں بن پا رہا تھا اور یہ وہاں پر اپنا منہ اٹھا کے واپس آ گئے۔ جہاں تک اس میں تعلق ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا، تو اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور انداز میں کریڈٹ لیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم نے بحال کروائے۔ بھئی کیا تعلقات بحال کروائے؟ آپ نے امریکہ کے ساتھ کون سا کوئی بڑا معاہدہ کیا، کوئی دفاعی معاہدہ ہوا، یا امریکہ نے اس ریجن میں آپ کو کوئی باعزت مقام دینے کے لیے کوئی وعدے وعید کیے؟ ایف اے ٹی ایف میں اگر آپ کارکردگی کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور ایف اے ٹی ایف کا کریڈٹ بھی خود لیا، حیران کن سی بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا تو ایک پروسیس تھا جو کئی سالوں سے چل رہا تھا اور جس میں مختلف قسم کی پیش رفت ہو رہی تھیں اور ڈیڈ لائنز تھیں اور کچھ انہوں نے پلان آف ایکشن تھے جو انہوں نے کنڈیشنلٹیز کے طور پر پیش کیے تھے جس پر کام ہو رہا تھا۔ تو آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے غیر ملکی دوروں کے اور پاکستان کے وسائل اڑانے کے علاوہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ اور ہاں، ایک بات آپ کو اور بھی یاد کراتا چلوں بلا وجہ بھٹو صاحب، ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے آنے کی ایک وجہ اور جو شکایات تھی جن کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم آئے، وہ ایک منی لانڈرنگ کے قوانین کا نہ ہونا بھی تھا، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی ماضی میں جو ہوئی تھی وہ بھی ایک وجہ تھی۔ ایک بات آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یو این کی رپورٹ 2010 میں آئی تھی جس میں آپ کے والد محترم کا نام بھی دنیا کے مشہور ترین اور بڑے بڑے منی لانڈررز میں اس لسٹ میں شامل تھا جو یو این نے نکالی تھی۔ تو اس ایف اے ٹی ایف میں ہمارا نام آنے کی ایک بنیادی وجہ آپ کے والد محترم تھے اور ان کے وہ پیسے تھے، وہ رقم تھی کرپشن کی جو انہوں نے منی لانڈرنگ میں ادھر ادھر کی اور جس کا فائدہ آپ نے باقاعدہ اٹھایا اور آج بھی آپ وہی پیسے ڈکارتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ نے بات کی، حیران کن سی بات یہ، مسئلہ کشمیر پہ تو آپ نے چپ کا روزہ رکھا۔ آپ نے تو کوئی قرارداد آپ ہمیں دکھا دیں، کوئی بات آپ بتائیں کسی بین الاقوامی فورم پر، کسی انسانی حقوق کے فورم پر آپ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، وہاں پر کوئی قرارداد منظور کروائی، کوئی جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ نے لابینگ اس بہترین انداز میں کی کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بھارت پر دباؤ ڈالا ہو۔ کوئی ایک چیز آپ ہمیں بتا دیں۔ میرے خیال میں آپ کے کریڈٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الٹا اور تو چھوڑیں، وہ جو آپ کی ایک ربر سٹیمپ پارلیمنٹ جو آپ کے پاس تھی اور جس کی ایک کشمیر کمیٹی ہوا کرتی تھی، اس کے کسی اجلاس کی رودادی بتا دیں کہ وہ کشمیر کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہو اور اس میں کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی قابل ذکر بات ہوئی ہو۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے۔ کیا تیر مارا ہے؟ آپ کوئی وہ تیر تو چھوڑیں، وہ کمان ہی ہمیں دکھا دیں جس پہ تیر مارنے کی آپ کی خواہش تھی۔ آپ نے تو سوائے غیر ملکی دوروں کے اور قومی وسائل ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ سویڈن کے معاملے میں آپ نے کچھ نہیں کیا جہاں پر قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ آپ کسی بین الاقوامی فورم پر کوئی ایک قرارداد بتا دیں جس میں آپ نے جا کر اس قرارداد کو پیش کیا ہو یا آپ کی حکومت نے اس موقف کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا ہو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور آپ قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے اپنی کارکردگی جتاتے رہے۔ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں، افغانستان کے مسئلے پر آپ نے کیا کیا؟
افغانستان یہ آپ کے قریب ملک ہے، آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ان 16 سال میں آپ کو ایک بار بھی افغانستان جا کر افغان حکام کے ساتھ بات چیت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاک افغان تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے افغانستان کو کوئی انگیج نہیں کیا، افغانستان کے طالبان کے ساتھ آپ نے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کی، تاکہ آپ کا اپنا ملک افغانستان کے اندرونی حالات کی وجہ سے آپ کے ملک میں مسائل نہ بنے۔ پھر آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اندرونی حالات پر بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور وہ اندرونی حالات کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا، آپ ہی کی حکومت تھی، آپ اس حکومت کے وزیر خارجہ تھے، اور ایک نااہل مستند مجرم وزیر اعظم کے زیر صدارت جو ہے یا ان کی سربراہی میں آپ کابینہ کے ممبر تھے اور آپ کام کرتے رہے، تو پاکستان کے اندرونی حالات اگر خراب تھے تو وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے تھے، اور فارن پالیسی میں خارجہ طور پر خارجہ امور کے بارے میں آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز بنتی ہے، وہ آپ نے درست کی، آپ نے ہنا ربانی کھر صاحبہ کی تعریف کی ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایف اے ٹی ایف میں ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کیا کارنامہ کیا تھا، لیکن ایک بات ہے، تعریف ان کی آپ کے منہ سے بالکل بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی استانی تھیں، آپ کو انگلی سے پکڑ کر لے جاتی تھیں، کانفرنسز میں بٹھاتی تھی، آپ کو ٹاکنگ پوائنٹس دیتی تھیں، آپ کو بتاتی تھیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا، اور آپ کسی ایک اچھے بچے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے تھے۔ یقیناً ان کی تعریف بنتی ہے، یہ آپ نے اچھا کیا۔ ادروائز آپ کی پوری پریس کانفرنس واہیات تھی، لغویات کا ایک مجموعہ تھی، اور قوم کو دھوکہ دینے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ بہت بہت شکریہ۔